السلام علیکم ویورس، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین کرام، آج بات کریں گے ایک مختصر سا ویلاگ جناب عمران خان صاحب کا جلسہ جہلم۔ سامعین محترم، عمران خان صاحب آفٹر ریجیکشن فرام پی ایم شپ بائی نو کانفیڈنس motion against him as presented by the opposition انتہائی خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب سے معزول ہوئے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ انہیں بد اعتماد قرار دے کر اسمبلی سے نکال باہر کیا گیا ہے، وہ بقول عمران خان انتہائی خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل خطرناک انسان اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ سیلف ڈیفنس لوگ جانتے ہیں اور بہت اچھا جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہوتی ہے کہ کچھ اعلیٰ ظرف لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کا جواب جلد نہیں دیتے، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز پر نظر ضرور رکھتے ہیں اور وقت آنے پر بڑا مدلل قسم کا جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک خطرناک عمل ہوتا ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب جو بیانیہ لے کے چل رہے ہیں، وہ بیانیہ ہے سازش کا۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا کہ بارہا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی طرف سے، ہماری پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اعلامیے، پریس ریلیز، اور اس کے علاوہ مختلف فورم پر وضاحتوں کے باوجود کہ کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہوئی، یعنی عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ میری حکومت گرانے میں سازش ہوئی ہے اور امریکن سازش ہے، اور اس پر باقاعدہ امریکن آفیشلز نے بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام تر وضاحتوں کے یہی بیانیہ لے کر عوام میں رو پیٹ رہے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ان تمام وضاحتوں کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی۔ دراصل کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جن کی شے پہ کچھ ایکشن لیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ڈے ون سے یہ طریقہ کار رہا ہے، اور ان کی زندگی کا یہ ایک سلسلہ اس طرح کا ہے کہ وہ بذات خود نہیں چل سکتے، وہ جب بھی چلے سہاروں کے ساتھ چلے۔ میں اگر ان کی ذاتی لائف کا تجزیہ کروں تو ایک بہت لمبا ویلاگ ہو جائے گا، اور وہاں بھی آپ کو مختلف سہارے نظر آئیں گے۔ خاص کر ان کی جوانی کے معاملات کا اگر ذکر کریں تو بڑے نرم و نازک قسم کے، یعنی صنف نازک کا کردار یا ان کا سہارا عمران خان کے لیے رہا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، باقاعدہ اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں، اگر آپ ڈیمانڈ کریں تو میں اگلے ویلاگ میں ایک مکمل ڈیٹیل آپ کو دے سکتا ہوں۔ ہم کسی کے کردار پر بات کرنا نہیں چاہتے، لیکن بات سہاروں کی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوانی میں عمران خان صنف نازک، مختلف صنف نازک کے سہاروں پر آگے بڑھے۔ پھر آتے ہیں جی ان کے پروفیشنلزم کی طرف۔
یعنی بچوں کے کھیل کی طرف، کرکٹ کی طرف. کھیل چونکہ بچے ہی کھیلتے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ایک ضدی بچہ ہے، جب کرکٹ کی طرف آئے تو یقیناً عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی کردار اس میں اتنا اہم نہیں ہے. اگر ان کی 11 رکنی ٹیم مختلف اوقات میں جو رہی اس کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ اس 11 رکنی ٹیم کے ممبران کا عمران خان صاحب کے ذاتی جو اعداد و شمار ہے اس سے بہتر ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 کھلاڑیوں میں عمران خان صاحب کی کارکردگی بنسبت دوسرے کھلاڑیوں کے ہمیشہ کم رہی، لیکن چونکہ وہ ایک سہارے کے ذریعے آتے ہیں تو یہاں بھی ان کو ایک سہارا مل گیا اور وہ کرکٹ کی قیادت ان کے ہاتھ لگ گئی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان انہی 11 سہاروں کی مدد سے ایک ورلڈ کپ جیت گئے. جس طریقے سے وہ ورلڈ کپ جیتا گیا وہ ایک الگ داستان ہے. یعنی وہاں کارکردگی کی نسبت عوام کی دعائیں شامل تھیں. جس طریقے سے ہم میچ ہارتے جا رہے تھے اور ساؤتھ افریقہ نے جس طریقے سے ان کے ساتھ جو بیڈ لک ہوا تو ہمیں ایک چانس مل گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کرکٹ جو ہے نا، کرکٹ وہ بائی چانس ہے. وہ چانس ایک لگ گیا اور ہم لوگ ورلڈ کپ جیت گئے. اگر اس ورلڈ کپ میں عمران خان کی ذاتی کارکردگی دیکھیں تو وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک کرکٹ ہے، کھیل ہے، کرکٹ ہے، آپ اسے کوئی کریڈیبل فیلڈ قرار نہیں دے سکتے. پھر وہ سنگل گیم نہیں ہے، وہ 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ایک ٹیم ہے جو پرفارم کرتی ہے. یعنی عمران خان کی پرفارمنس بذات خود ایک کھلاڑی اتنی اچھی وہاں نہیں تھی. آگے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کا سیاسی کیریئر. تو عمران خان کا سیاسی کیریئر آپ سب جانتے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ پاشا کا مرہون منت ہے. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی ٹی آئی کو بوم اپ کرنے کے لیے، بوسٹ کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ پاشا کا اہم رول ہے. اور یہ وہ سہارا تھا جس سہارے نے عمران خان صاحب کو آگے چلایا. اور پھر ان کی تباہ، ان کی وہ آزاد خیالی، ان کی وہ مغرب زدہ ذہنیت، پھر ان کے کردار، پھر ان کے اعتبار، وہ سارے ہی مغربی تھے. پھر ان کی دوستیاں راستیاں سب مغرب کی تھی. پھر ان کا جیون ساتھی کا چننا، پوری پاکستانی خواتین کو چھوڑ کے ایک مغربی لڑکی کو چننا، یہ سارے ایسے کریکٹر ہیں جو بذات خود ایک ثبوت ہیں. صرف تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ کل جو عمران خان صاحب نے 10 مئی 2022 کو خطاب کیا جیلم میں، آج تک عمران خان نے جتنے بھی جلسے کیے ہیں وہ ایک ہی لائن کے ہیں، ایک ہی سکرپٹ ہے، اور اسی سکرپٹ کو لے کر وہ آگے چل رہے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی نیا کہنے کو نہیں ہے. دو ہی ان کے ایشو ہیں. ایک دبے لفظوں میں مجھے کیوں نکالا، وہ کہنا نہیں چاہ رہے اس لیے کہ یہ ٹرینڈ نواز شریف صاحب کے لیے چل پڑا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، تو وہ یہ ایک بدنامی سمجھتے ہیں. اب البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں 12 بجے کیوں کھلی، میرا جرم کیا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں ان کے لیے یہ ٹرینڈ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جرم کیا ہے. تو سامعین محترم، وہ جرم بھی پچھلے کئی ویلاگز میں ہم کلیئر کر چکے ہیں اور بچہ بچہ جانتا ہے. المختصر یہ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک آئین شکن ہے. یہ ان کا جرم ہے. پھر کل کے کل کے ان کے جلسے کی بات کرتے ہیں تو
حسب معمول حسب سابق وہی اپوزیشن پر ان کے اٹیکس ہیں. وہ کبھی بھی ان کی تقریر کچھ سنجیدہ قسم کے معاملات پہ ہم نے نہیں دیکھی ہے. جب بھی انہوں نے تقریر کی ہے وہی رٹے رٹائے جملے اور قوم یوتھ کا وہاں جس طریقے سے شور شرابہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی خاص بات ہوتی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں دین اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے نام نہ بگاڑیں، اچھے ناموں سے لوگوں کو پکاریں. ادھر ہم یہ کہتے آئے کہ ہم پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں، اور ادھر ہم خود اس سے روگردانی کرتے ہیں. اپنے مخالفین کو، سیاسی مخالفین کو ہم برے القابات سے یاد کرتے ہیں. مثلا وہ شہباز شریف صاحب کے لیے کہتے ہیں چیری بلوسم، اور جلسوں میں لوگوں کو مخاطب کر کے بالخصوص فیملیز ان کے جلسوں میں جب آتی ہیں، یہ ایک پلاننگ ہے کہ پاکستان کی عوام اور خاص کر یہ جو چھوٹے لوگ ہیں، بچہ لوگ ہیں، یہ بڑے معصوم ذہنیت کے ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں جو چیز ڈال دی جاتی ہے وہ مدتوں چلتی رہتی ہے. تو یہ ایک خاص طرح کی تربیت ہے اور خاص ایجنڈا ہے عمران خان کا کہ اس ملک میں اخلاق کو اس قدر بگاڑا جائے کہ یہ لوگ، یہ قوم خود بخود بد اخلاقی کریں اور مغرب سے بھی پرلے درجے کی کوئی قوم بن جائے، یعنی دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہو جائیں گے. آپ خود سوچئے کہ ادھر یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بچوں کو، فیملیز کو لے کر آئیں، اور ادھر جلسوں میں یہ انہی بچوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ بچے نہیں جانتے، بتاؤ چیری بلاسم کون ہے. سامعین محترم، اس کے اثرات کیا نکلتے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے خود کو ایک بچہ تصور کر کے آپ اس مجموعے میں بیٹھ جائیں اور سامنے آپ کا لیڈر جو گفتگو کر رہا ہو تو ایک ایک لفظ آپ کے ذہن پر نقش ہوتا ہے. یقیناً وہ بچے کل اٹھیں گے، بڑے ہوں گے تو وہ لوگوں کے نام رکھیں گے، اور اس طرح معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا، نفرتیں پیدا ہوں گی. یہ عمران خان کا ایجنڈا ہے. مختصر یہ کہ نفرتیں پھیلانا. God knows better who have given the task to Mr. عمران کہ پاکستان کے لوگوں میں نفرتیں پھیلائی جائیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا اور بھی ایجنڈے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مین ایجنڈا ہے جو ان کے اس وقت تک کے خطابات سے ظاہر ہوتا ہے. باقی شہباز شریف پر اگر وہ چیری بلاسم کا الزام لگاتے ہیں کہ نام رکھتے ہیں تو ان کا کچھ نہیں جاتا، گناہ گار عمران خان ہی ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں عمران خان شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی یعنی نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا بزدل ہے، وہ جھوٹا ہے. غرض جھوٹ کی جہاں تک بات ہے یا بزدلی کی بات ہے، اگر وہ بزدل ہوتا تو عمران خان صاحب کی لائف ایز اے پولیٹیشن اور نواز شریف کی لائف ایز اے پولیٹیشن اور ان دونوں کے دور کے جو چیلنجز ہیں ان کو سامنے رکھیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نواز شریف کی جوتی کے برابر نہیں ہے. وہ اس لیے کہ جب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے پاکستان کو تھریٹ دی تھی اور سپریمیسی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے، 5 ایٹمی دھماکے، اور اس وقت جو ہماری حالت تھی پاکستان کی وہ انتہائی نگفتہ دہ تھی. نواز شریف کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان انتہائی پریشر تھا، قومی پریشر اور اس سے بڑھ کر انٹرنیشنل لیول پر پریشر. لیکن اس شخص نے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انڈین 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے
یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک شیر دل انسان ہے۔ پھر سینکشن بھی لگی، پھر باقی معاملات بھی ہوئے، انہوں نے ملک کو اس گرداب سے نکالا، لیکن قوم کے سامنے ایک لفظ تک نہیں کہا کہ ہم کس پریشانی کا شکار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ریکارڈ بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے، عمران خان صاحب کی چرب زبانیاں کب تک چلیں گی، لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں جھوٹ کی، تو جناب علی، جھوٹ یو ٹرن کا دوسرا نام ہے، یا یو ٹرن جھوٹ کا دوسرا نام ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں یو ٹرن ماسٹر کون ہے؟ دیر از اونلی اے مین دیٹ مسٹر عمران خان، دا یو ٹرن۔ یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کے مخالفین بھی جانتے ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی جانتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ان کی بیٹی فوج کے خلاف باتیں کرتی ہے، یعنی مریم نواز کی طرف وہ کہتے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ یہ ایک منظم قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ مریم نواز صاحب کا جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں ان کو ٹیگ کرتی ہیں، یعنی جو عمران خان صاحب نے کہا جو ہوا وہ ٹیگ کر کے بدقسمتی سے انوالومنٹ تو رہی ہے، اور وہ تذکرہ کرتی ہیں تو یہ اس کو نام دیتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف بات کرتی ہیں، اور کبھی کبھار جوش خطابت میں وہ بھی کہہ جاتی ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، نہیں ان کو کہنا چاہیے۔ لیکن کیا عمران خان صاحب اس قدر پوتر ہیں؟ اگر آپ دیکھیے تو عمران خان صاحب کی کم و بیش درجن بھر ویڈیوز پاکستان آرمی کے خلاف ہیں، اور انتہائی سنگین ترین الزامات عمران خان صاحب نے لگائے ہیں۔ کیا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز فوج کے خلاف باتیں کرتی ہے تو انہیں اپنا گریبان نظر نہیں آتا؟ یقیناً مشکل کام ہے، گردن جھکانی پڑتی ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے۔ خیر، وہ تو مشہور ہے الزام خان۔ پھر آگے چلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں شہباز شریف کو کہ تم میر جعفر ہو، اور وہ سراج الدولہ کا ذکر کرتے ہیں جس کے دور میں میر جعفر ایک شخص جس نے غداری کی اور انگریزوں کے ساتھ ملا وغیرہ وغیرہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور کا میر جعفر تم شہباز شریف ہو، اور تم امریکن کے ساتھ ملے ہو، اور تم نے میری حکومت گرانے میں سازش کی ہے۔ تو سامعین گرام، یہ بیانیہ اپنی موت مر چکا ہے، اب صرف اور صرف اس کو قوم یوتھ سنتی ہے اور سر دھنتی ہے، یا کچھ جذباتی لوگ ہیں جو اس پر دھوال ڈالتے ہیں۔ ادروائز اس بیانیے میں اب نہ سچائی ہے نہ اس میں جان رہی ہے۔ مجبوری ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کی کہ وہ اپنے اس لیڈر کی بات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ادروائز ان کے پاس اگر تنہائی میں وہ سوچیں تو وہ بھی سر دھنتے ہیں کہ ہمارا کس شخص سے پالا پڑا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ان کے ساتھی انہیں چھوڑ کر نہ جاتے، اور وہ بھی عین عنفوان شباب میں، یعنی عین حکومت کے وقت۔ تو سامنے محترم، یہ کڑی قسم کی اور بڑی تلخ قسم کی حقیقتیں ہیں جو بہرحال پی ٹی آئی کے لوگوں کو تسلیم کرنی ہوگی، آج نہیں تو کل۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب پر اٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چور ہو، اور تم جہاز بھر بھر کے باہر لے کے گئے ہو، ملک کا پیسہ تم نے چوری کیا ہے، اور تم نے سندھ کو لوٹا ہے، تم تیار رہو، میں سندھ آ رہا ہوں۔ سامعین گرام، یہ گیدڑ بھبکیاں اس سے پہلے بھی ہم نے بڑی سنی ہیں۔ جب تم پاور میں تھے تم نے کیا کر لیا؟ پھر آپ یہ سوچئے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب
کو نکالا گیا ہے وہ بذات خود ایک سیاہ دھبا ہے۔ بہرحال یہ عجیب سی بات ہے کہ وہ زرداری صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ بہرحال وہی مسٹر زرداری ہیں جنہوں نے کمال مہارت کے ساتھ جناب عمران خان صاحب آپ کی تمام تر ہوشیاریوں کے، تمام تر محنت کے، تمام تر ایفرٹس کے، آخری گیند کھیلنے تک کی ایفرٹ کے، یہ وہ واحد مسٹر زرداری ہے جس نے کمال ہوشیاری سے اور جمہوری انداز میں آپ کو گیٹ آؤٹ کیا۔ یو شوڈ ریممبر دس اینڈ یو نو بیٹر۔ اسے کہتے ہیں دا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ تو سامعین کرام، عمران خان صاحب کی باتیں ہوا نہیں ہوتی ہیں، حقیقت کچھ یہ بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ میں حکومت سے نکل کر بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ یس نو ڈاؤٹ یو آر سو ڈینجرس ناؤ اٹ از، بیکاز آپ نے جو کچھ اس وقت اخلاقی دھجیاں اڑانا شروع کی ہیں اور جو درس آپ قوم کو دینے جا رہے ہیں، خاص کر یوتھی قوم کو، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ وہ ہیٹنس ہے، نفرت ہے، یہ آپ کا ایجنڈا ہے۔ یقیناً آپ اس وقت پاکستان میں سب سے خطرناک ترین شخص ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو سامنے محترم، پھر وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں آج یہاں جیلم آ کر اپنی رائے، یا یہ کہہ دیں کہ یہاں آ کر میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ جو میں نے 20 لاکھ کی کال دی تھی اسلام آباد آنے کی، اب میں اس کو 25 لاکھ کر رہا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب 25 لاکھ لوگ میری کال پر اسلام آباد آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں 25 لاکھ آتے ہیں یا 25,000۔ اگر 25,000 بھی آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے لیے فیلڈ اتنی آزاد نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کا اصل دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کے کچھ سہارے ٹوٹ چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سولو فلائٹ لے کر چلیں گے۔ اب عمران خان صاحب کے سیاسی کزن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ دیر آر سو مینی فیکٹرز، سو مینی تھنگز which are quite against Mr. عمران خان۔ تو سامنے محترم، کہنے میں کیا ہے، یہ آج کا بھی لوگ ہے اور یہ کچھ عمران خان صاحب کے جلسے کی حقیقت ہے۔ اور میں نے بات کی تھی کہ اگر آپ عمران خان صاحب سے متعلق، یعنی ان کے عنفوان شباب سے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو آپ کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں مجھے، اور میں آپ کو ایک مکمل ڈیٹیل دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ ایک کردار کشی ہے، میں کوشش کروں گا کہ وہ نہ کی جائے، اس لیے کہ ہمیں کم از کم یہ تربیت ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دی، اور ایک ذی شعور شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بحیثیت لیڈر اگر ایک شخص اس حد تک چلا جائے کہ لوگوں کی کردار کشی کریں تو آئینہ دکھانا لازم ہو جاتا ہے۔ حق گوئی بہرحال حق گوئی ہے۔ آپ کمنٹس میں مجھے مشورہ دے سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی یہ بھی لوگ میں ختم کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سے آخر میں ریکویسٹ ہے کہ دل بڑا کریں، اور سبسکرپشن بہت کم ہے، آپ سبسکرائب کریں چینل کو، اور بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تاکہ آپ تک میری بات پہنچتی رہے اور آپ کا قیمتی مشورہ بھی میرے ساتھ رہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فون پہ میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں مجھے کہ یہاں آپ غلط جا رہے ہیں یا یہ لائن آپ غلط لے رہے ہیں۔
تو میں کوشش کرتا ہوں کسی حد تک ان کو مطمئن کرنے کی، لیکن الحمدللہ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں تو وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم، خیر یہ ایک سلسلہ ہے، چلتا رہے گا۔ مختصر یہ کہ اپنے لوگوں کو جہاں تک ہو سکے سچ بات بتانے کی کوشش کرتے رہا کریں، یہ بھی ایک طرح کی نیکی ہے۔ تو سامعین محترم، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔